بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شیء رحمة وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطوف بالکعبہ وهو یقول ما اطیبک واطیب ریحک ما اعظمک واعظم حرمتک لحرمۃ المؤمن عند اللہ اعظم حرمۃ منک دمہ ومالہ وعرضہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، برادران اسلام، ہماری پردہ نشین مائیں اور بہنیں، علماء کرام نے آپ کے سامنے اللہ و رسول کے بہت سے قیمتی ارشادات، بہت سی احادیث، بہت سی آیات مبارکہ، قرآن کریم کے فضائل، اس کی برکات اور اس سے تعلق رکھنے کے فائدے، دنیا آخرت میں اس کا اجر و ثواب سنایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اپنی رضا اور مرضیات کی توفیق عطا فرمائیں، یعنی خود راضی ہو جائیں اور جن اعمال سے راضی ہوتے ہیں ان اعمال کی ہمت اور توفیق عطا فرمائیں کہ ان اعمال کا جذبہ ہمیں نصیب ہو جائے، ان اعمال کی چاہت، طلب اور جستجو ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ انسان جیسے دواخانہ بھرا پڑا ہے، لیکن چاہتا ہے کہ اس پورے دواخانہ میں سے جو ٹکیا ہم کو فائدہ دے گی ڈاکٹر صاحب وہ ہمارے نام لکھ دیں، اور جو ڈاکٹر اس معاملے میں ماہر ہوتے ہیں انہی کا دواخانہ چلتا ہے، انہی کا نام چلتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تجویز، یعنی اچھی طرح انتخاب کرنا کہ اس مریض کو کون سی دوا سوٹ کرے گی، اس کا نام تجویز ہے، تشخیص ہے کہ جب بیماری کو بڑھیا سے پکڑ لیتا ہے تو پھر بیماری کے حساب سے دوا کا چناؤ کر لیتا ہے، اور اگر تشخیص یعنی بیماری نہیں پکڑ پاتا تو پھر اچھی دوا نہیں اس کے لیے تجویز کر پاتا اور علاج کامیاب نہیں ہوتا۔ اور اگر ڈاکٹر بیماری نہ پکڑ پائے، تشخیص نہ کر پائے تو اس کے لیے علاج کرنا جائز نہیں ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بیماری بڑھتے بڑھتے جان لیوا ہو جائے، تو 4 پیسے کے لالچ میں آپ نے ایک آدمی کو جان لیوا بیماری کے اندر مبتلا کر دیا۔ تو اگر بیماری آپ پکڑ نہیں پا رہے ہیں تو آپ درد کی دوا نہ دیتے رہیں۔ پتھری ہو گئی اور درد نہیں اٹھا، پھر پت کی تھیلی پھٹ گئی اور انتقال وہ کینسر ہو گیا، ایسا کینسر ہو گیا کہ ڈاکٹروں نے فوراً ہاتھ اٹھا دیا کہ ہمارے بس کا نہیں ہے۔ تو جو آدمی تشخیص کر سکے وہی صحیح تجویز کر پائے گا اور اسی کے ذریعے صحیح علاج ہوگا۔ اسی لیے عام بیان یہ ہر ایرے غیرے کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک ہے چلتے پھرتے نصیحت کہ کوئی کسی کو گالی دے رہا ہے، بھائی کسی کی عزت پہ ہاتھ نہ ڈالو، کسی کو رسوا نہ کرو، یہ نصیحت ہو گئی، امر بالمعروف ہو گیا۔ کوئی کہیں چوری کر رہا ہے، کسی سے لڑ جھگڑ رہا ہے، کسی کو بے عزت کر رہا ہے، وہاں سمجھا دینا، بجھا دینا امر بالمعروف ہے۔ نہی عن المنکر ہے، جو آپ نے کہا ارے بھائی شرافت سے رہو، زیادتی نہ کرو، تو شرافت سے رہو یہ بھلائی سکھانا ہو گیا۔ زیادتی نہ کرو نہی عن المنکر ہو گیا۔ بچے سے کہے بیٹا پڑھنے جاؤ، ناغہ نہ کرو، تو پڑھنے جاؤ امر بالمعروف ہو گیا، ناغہ نہ کرو نہی عن المنکر ہو گیا، برائی سے روکا آپ نے۔ آپ نے اپنے بیٹے سے کو سکھایا کہ بیٹا دکان پہ کوئی بھی آئے گا تو بالکل جھوٹ نہ بولنا، کبھی ناپ تول میں کمی نہ کرنا، کبھی ملاوٹ نہ کرنا، یہ نہی عن المنکر ہے، آپ گناہ سے روک رہے ہیں۔ اور دیکھو صحیح تولنا، ایمان والے کٹوتی کرنے والے نہیں ہوتے ہیں۔ دیکھو ہمیشہ سچ بولنا، یہ امر بالمعروف ہو گیا، امر بالمعروف ہو گیا۔
آپ نے اپنی بہو بیٹیوں کو، اپنی ماں بہنوں کو پردہ سکھایا، امر بالمعروف ہو گیا، بے پردگی سے روکا، نہی عن المنکر ہو گیا۔ کوئی ضرور نہیں کہ سعودیہ کی حکومت ہمارے پاس ہو تب ہم نیکی سکھا پائیں گے، تب ہم برائی سے روک پائیں گے۔ ہر وقت ہمارے پاس موقع ہے، ہر آن ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم نیکی کا پرچار کر کے، نیکی کی تلقین کر کے، نیکی کا سبق دے کر کے، اور گناہ سے روک کر کے، گناہ سے بچا کر کے ایک بہت بڑا ثواب حاصل کرتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی جو خصوصیت ارشاد فرمائی ہے کہ یہ خیر کی دعوت دیتے ہیں، ہر نیکی کی دعوت دیتے ہیں، اور سب سے بڑی نیکی ایمان اور اسلام ہے، اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ اور زبان کی دعوت کچی ہوتی ہے، عمل کی دعوت پکی ہوتی ہے۔ ہمارا عمل ایسا ہو کہ لوگ ہمارے عمل سے ہمارے دین کی طرف کھینچائیں، ہمارے عمل کو دیکھ کر کے ہمارے دین کی قدر کرنے والے ہو جائیں، ہمارے دین سے چڑھنے کے بجائے ہمارے دین کی بھلائی اور دین کا فروغ چاہنے والے ہو جائیں۔ ہمارے بڑوں نے آ کر کے یہاں کوئی لشکر کشی نہیں کیا تھا، فوج کشی نہیں کیا تھا، تلوار نہیں چلائی تھی، ان کے اخلاق کی تلوار سے یہاں کی شریف برادریاں، شریف لوگ، شریف روحیں، سعید روحیں اسلام کی طرف چلی آئیں، اسلام کی طرف چلی آئیں۔ تو بھائیو، ہمیں جو کام دیا گیا ہے نیکی سکھانے کا، نیکی کے پرچار کا، ضروری نہیں کہ آپ 3 دن کے لیے جائیں، 10 دن کے لیے جائیں، چلہ میں جائیں تب یہ کام شروع کریں ورنہ تالا لگا رہے نا۔ یہ ہر دن کا کام ہے، ہر لمحے کا کام ہے۔ جیسے صبح آنکھ کھلی تو آپ نے فوراً سب کو، اپنے تمام پریوار کو جگا دیا، امر بالمعروف ہو گیا۔ خبردار کوئی سو نہیں سکتا ہے، یہ آپ نے منکر سے روک دیا۔ نماز چھوڑنا منکر ہے، برا ہے، گناہ ہے، جرم ہے، بہت بڑی خطا ہے، تو آپ نے اس سے روک دیا۔ یہ بسم اللہ ہوگی نہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے۔ جتنے بھی لوگ قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں سب سے آپ نے کہا کہ دیکھو اچھے دن کی شروعات اللہ کے کلام سے کرو۔ سب لوگ کچھ نہ کچھ تلاوت کر لیں، امر بالمعروف ہو گیا۔ کوئی آدمی جان چرا کے اس سے کاہلی کرنے کی کوشش نہ کرے، تو نہی عن المنکر ہو گیا، غفلت سے آپ نے روک دیا۔ تو بھائیو، ہمارے لیے میدان ہر دم کھلا ہوا ہے۔ میدان کیا ہے؟ ہر دم کھلا ہوا ہے۔ یہ جس کو ہم معمولی چیز سمجھتے ہیں اسی سے اچھے اچھے انسان تیار ہوتے ہیں۔ ابھی ایک ساتھی ہمارے کہنے لگے کہ اللہ کا شکر ہے ان کے پاس دکان دوری ہے، کاروبار ہے، لیکن ایسے جوش اٹھنے لگا کہ ہم پہلے دبئی رہتے تھے، پھر چلے جائیں، 1-2 سفر مار لیں۔ تو ان کی ماں خاموش رہی، مطلب والد کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن پھر ماں نے دیکھا کہ اب یہ اوپری بات نہیں ہے، اس کے دل میں یہ کھچڑی پکتے پکتے اب معاملہ آگے بڑھ رہا ہے، کہیں یہ پروگرام بنا نہ لے۔ تو کہا دے تمہارا جو چچا ہے وہ سعودی رہ رہا ہے، دیکھ رہے ہو اس کا لڑکا کیسا نالائق ہو چکا ہے، کتنا ننگا، کتنا لچا، کتنا آوارہ، کتنا بے تمیز، کتنا بے ادب ہو چکا ہے۔ کیا چاہتے ہو 2-4 سفر چلے جاؤ، 10-20 لاکھ کما لو، تم جب واپس آؤ تو ایسے ہی لڑکا تم کو ملے؟ کہا نہیں۔ کہا تو پھر یہ مان کے چلو کہ جب تم نہیں رہو گے اور لڑکا چالاک و سیانہ ہو گیا ہے، گھر کے باہر رہے گا اور پیسے کی کمی نہیں ہے، پیسہ تو پائے گا خرچ کے لیے، تو پھر اگر 4 پیسے کا لالچ کرو گے تو اولاد سے محروم ہو جاؤ گے، اولاد سے کہاں محروم ہو جاؤ گے۔ اور اگر نیک اولاد تمہیں مل جائے گی، نیک اولاد مل جائے گی تو بڑھاپے میں تمہاری آنکھ ٹھنڈی رہے گی، بڑھاپے میں تمہارا گھر گلشن نظر آئے گا۔ اور اگر اولاد نالائق ہو گئی، بے ادب ہو گئی، گستاخ ہو گئی، ضدی ہو گئی، سرکش ہو گئی اور بے ادب ہو گئی تو بوڑھے ماں باپ کو کوڑا کرکٹ سمجھے گی، اپنے لیے وبال سمجھے گی، جنجال سمجھے گی، اور ان کو بے عزت کرے گی، رسوا کرے گی، ان سے جان چھڑانے کی کوشش کرے گی، ہے نا بھائی؟ اس لیے جس چیز کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، روک ٹوک، سنبھالنا، سمجھانا، بے وقت کہیں جانے کی تیاری میں ہے، آپ نے روک دیا، منکر سے آپ نے روک دیا۔ اب اگر گئے تو خدا جانے کس جرم کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، بدکاری کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، چوری کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، چھینیتی مبتلا ہو جائیں گے۔ خود نہیں کیا لیکن کرنے والوں کے ساتھ تھے تب بھی ان کا نام آ جائے گا۔ تو یہ
آپ نے اپنے بچے کو بے وقت گھر سے نکلنے سے روک دیا، ماں نے روکا، بہن نے روکا، گھر کی عورتوں نے روکا، آپ نے روکا، یہ آپ نے منکر سے روک دیا، نہیں علی منکر ہو گیا۔ قطعاً یہ نہ سمجھیے کہ جب آپ بوریا بستر لے کر کے 3 دن نکلیں گے اور دوسرے گاؤں میں دوسرے سے جا کے کوئی بات کہیں گے تب وہ دین کی بات ہوگی، تب نہیں ہوگی۔ دین کی بات ہر دم اپنے آپ سے بھی کرنا ہے اور اپنے اہل و عیال سے بھی کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ بالکل ابتدائی آیت ہے۔ اے ہمارے حبیب اپنے بہت قریب والے خاندان والوں کو اللہ کی پکڑ سے ڈرائیے، اللہ کی پکڑ سے ڈرائیے۔ تو سب سے قریبی لوگوں کو ڈرانا ہے، سب سے قریبی لوگوں کو بچانا ہے، سب سے قریبی لوگوں کو سکھانا ہے۔ سب سے پہلے وہ آپ کی دعوت کے حقدار ہیں، آپ کی تعلیم کے حقدار ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی جہاں دعا نقل کی ہے وہاں دعا کیا کہ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ابراہیم علیہ السلام کیا دعا فرما رہے ہیں؟ ربنا اغفر لی ولوالدی، اے ہمارے رب ہمیں بخش دیجئے۔ سب سے پہلے اپنے لیے مغفرت مانگیے، سب سے پہلے اپنا مسئلہ ہے۔ آخرت میں کوئی یاد نہیں آئے گا جب تک اپنا مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے اپنی مغفرت مانگے، پھر ولی والدیہ اور میرے والدین کو بخش دیجئے۔ اے پروردگار، اے ہمارے رب، اے ہمارے کریم مالک، ہم کو بخش دیجئے اور ہمارے والدین کو، باپ باپ کو اور ہمارے تمام آبا و اجداد کو۔ والدین میں اوپر والے بھی آ گئے، اور تمام ایمان والوں کو۔ ایمان والوں سے ایمان کا جو رشتہ ہے یہ خونی رشتے سے کم نہیں ہے۔ خونی رشتہ تو انکار ہو سکتا ہے، اس کو جھٹلایا جا سکتا ہے، توڑا جا سکتا ہے، لیکن ایمان کا رشتہ کوئی توڑ سکتا ہے؟ بھائی خونی رشتہ تو توڑ کے لوگ بیٹھے ہیں، آنا جانا، ملنا ملانا، سلام دعا، خیر خیریت کل بند ہے۔ لیکن دنیا بھر کے ایمان والے آپس میں جو ایمانی رشتہ رکھتے ہیں یہ کوئی ایمان والا توڑ نہیں سکتا ہے۔ اس کو توڑ دیں گے تو ایمان سے خارج ہو جائیں گے۔ اس لیے جو ایمانی رشتہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے یہ بہت عظیم رشتہ ہے۔ اس رشتے کی برکت کیا ہے کہ جو سب سے پہلے ایمان والے، سب سے پہلے صحابی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور جو قیامت کی صبح تک آخری پیدا ہونے والا مسلمان ہوگا، سب مل کے ایک جماعت ہے۔ سب کیا ہے؟ سب مل کے ایک جماعت ہے، امت مسلمہ ہے، امت مسلمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دعائیں سکھائی ہیں وہ دعائیں بتاتی ہیں کہ مومن کی اللہ کے وہاں کتنی قدر ہے، مومن کا کتنا اللہ کے وہاں مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اور مسلمانوں کو جو دعا سکھائی ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، اے ہمارے رب ہمارے ان بھائیوں کو بخش دیجئے جو دنیا سے ایمان کے ساتھ گئے۔ کتنے گئے ہیں؟ گنتی ہے؟ ہم دعا مانگ رہے ہیں اے ہمارے رب ہمارے ان تمام بھائیوں کو، ایمانی بھائیوں کو بخش دیجئے جو ایمان کے ساتھ دنیا سے پہلے جا چکے ہیں، اربوں خربوں جا چکے ہیں نا بھائی۔ ایک جملے میں اللہ تعالیٰ اربوں خربوں سے ہمارے بول کا رشتہ جوڑ رہے ہیں کہ آپ اپنے لیے خالی نہ مانگیے، جتنے ایمان والے ہیں، اللہ اور رسول کو ماننے والے ہیں، سب کی مغفرت مانگیے، سب کی مغفرت مانگیے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور تمام ایمان والوں کی ہمدردی ہمارے دلوں میں پیدا کر دیجئے، تمام ایمان والوں کی محبت ہمارے دل میں پیدا کر دیجئے، تمام ایمان والوں کی ہمدردی، ان کی بھلائی، ان کے بارے میں نیک سوچ، نیک جذبہ پیدا کر دیجئے۔ ایمان والوں کے حق میں ہمارے دل میں کوئی کھوٹ نہ رکھنے دیجئے۔ اے اللہ ہمارے دل میں ایمان والوں کے حق میں کوئی کھوٹ نہ رہنے دیجئے۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب آپ بہت مہربان، بڑے رحم کرنے والے ہیں، بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل المؤمنین فی تواددہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد، کہ ایمان والے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، ایسا بالکل جیسے ایک جسم اور ایک جان۔ پوری امت مسلمہ ایسی ہے جیسے ایک جسم اور ایک جان۔ فرماتے ہیں جیسے جب بدن کے کسی حصے میں درد ہوتا ہے
پیر میں چوٹ لگ جائے، سر میں چوٹ لگ جائے، پیٹ میں درد ہونے لگے، سر میں درد ہونے لگے، تو فرماتے ہیں کہ پورا بدن بے چین ہوتا ہے، پورا بدن کیا بے چین ہوتا ہے، اور آدمی کو اپنی تکلیف زیادہ نظر آتی ہے۔ اس وقت کی دنیا میں بہت بڑے، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے سب سے بڑے سنی حنفی عالم مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کہنے لگے کہ اپنی تکلیف آدمی کو زیادہ بڑی نظر آتی ہے۔ کہنے لگے ہماری ایک رشتہ دار خاتون کو پیٹ میں درد تھا اور دوا لینے جا رہی تھی، بہت ہائے ہو کر رہی تھی، بہت چلا رہی تھی۔ میں نے کہا ارے بھائی، اور تمام بیمار ہیں بیچارے، بڑی بڑی بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں، اور صبر کیجئے، تو پیٹ کی تکلیف کوئی اتنی بڑی چیز نہیں، ابھی انشاءاللہ دوا کھائیں گے آپ اور آرام ہو جائے گا۔ کہنے لگے، انہوں نے کہا ارے کسی کو کوئی بھی بیماری ہوگی، پیٹ کی بیماری تو نہیں ہے، سب سے بڑی پیٹ کی بیماری ہے۔ تو جو بیماری ہو جاتی ہے لگتا ہے یہی سب سے بڑی بیماری ہے، یہی کیا ہے؟ سب سے بڑی بیماری ہے۔ تو فرماتے ہیں پیٹ میں درد ہے، پورا بدن بے چین ہے، سر میں درد ہے، پورا بدن بے چین ہے، ٹانگ ٹوٹ گئی، پورا بدن بے چین ہے۔ ایسے ہی امت میں، امت مسلمہ میں، پورے عالم میں کہیں کوئی تکلیف، کوئی فتنہ، کوئی حادثہ، کوئی بلا، کوئی رنج پیش آتا ہے تو پوری امت بے چین ہوتی ہے، اور پوری امت کو بے چین ہونا چاہیے۔ اور کتنا، جتنا ایمان کامل ہوگا، مکمل ہوگا، ٹھوس ہوگا، اتنا ہی یہ ایمانی تعلق مضبوط ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ ہم اکیلے نہ جئیں، پوری امت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے جئیں، پوری امت کی بھلائی سوچنے والے، پوری امت کی مغفرت کی دعا کرنے والے، پوری امت کے حق میں اللہ کی ہمدردی اور مغفرت مانگنے والے بن کے جئیں۔ کیا ہے؟ سب کی مغفرت مانگنے والے بن کے جئیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بڑا انتظام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو فرشتے عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور جو ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے بڑے مقرب فرشتے ہیں، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہے فرشتوں کی کہ ہمارے جو نیک بندے ہیں، جو توبہ کرنے والے ہیں، جو مغفرت مانگنے والے ہیں، ان کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ ان کے لیے کیا ہے؟ فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ تو بھائیو، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی بڑی عظمت، بڑی قدر رکھی ہے کہ فرشتے ہمارے اور آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، ہمارے آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ جب آپ مسجد میں آتے ہیں تو یہاں مسجد میں جب تک ہم موجود ہیں، فرشتے دعائیں رحمت کرتے ہیں، دعائیں مغفرت کرتے ہیں، دعائیں مغفرت کرتے ہیں، دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، اور فرشتے ایک طرح سے حفاظت میں لگے رہتے ہیں۔ میں نے جو حدیث پاک آپ کو سنائی، اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا طواف کر رہے تھے اور ارشاد فرما رہے تھے کعبہ سے، ما اطیبکی، اے کعبہ تم کتنے پیارے ہو، کتنے پاکیزہ ہو، اور تم کتنے قابل احترام ہو، تم کتنے زیادہ محترم ہو، لیکن مومن کا احترام اللہ کے وہاں تمہارے احترام سے بڑھ کر ہے، تمہارے احترام سے بڑھ کر ہے۔ لہذا بھائی، ہم ہر ایمان والے کا اس بنیاد پر احترام کریں کہ اس کے دل میں اللہ پر یقین کا ایک بیج ہے، اللہ پر ایمان کا ایک نور ہے، اللہ سے تعلق کا ایک عظیم سرمایہ ہر ایمان والے کے دل میں ہے۔ ہماری بیوی اس لیے قابل احترام ہے، اگرچہ بیوی ہے، لیکن اس لیے بھی قابل احترام ہے کہ وہ ایمان والی ہے۔ ہماری بیٹیاں، ہمارا پڑوسی، ہمارا چھوٹا، ہمارا بڑا، ہمارا مزدور بھی اگر ایمان والا ہے تو اس لیے وہ قابل احترام ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے؟ شمع ایمان ہے، نور ایمانی ہے، نور یقین ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ تو کعبہ سے آپ نے خطاب کر کے فرمایا کہ اے کعبہ تم بڑے پاکیزہ ہو، بڑے پیارے ہو، لیکن اللہ کے وہاں مومن کا جو احترام ہے، مومن کی جو عظمت ہے، تمہاری عظمت سے بڑھ کر ہے۔ اور فرمایا کہ دیکھو، مومن کی جان اور مومن کا مال اور مومن کی آبرو یہ کعبہ سے بڑھ کر ہے۔ اگر کوئی آدمی ناجائز طریقے سے کسی ایمان والے کی آبرو پہ ہاتھ ڈالتا ہے، بے آبرو کرتا ہے، تو نعوذ باللہ اللہ کے وہاں اتنا بڑا گناہگار ہے جیسے کوئی کعبے کو اٹھا دے۔ تو توبہ کریں گے انشاءاللہ کہ کوئی بھی اس لیے کوئی بھی ہمارے گھر میں کسی کو نہیں دبائے گا کہ وہ ہمارے ماتحت ہے، ہمارے دباؤ میں ہے۔ اب آج اللہ نے موقع دیا ہے کہ بیویاں ہمارے ماتحت ہیں، ہم ان کے ساتھ اچھا کریں چاہے برا کریں، لیکن کل اللہ کے وہاں حساب دینا ہے۔
جو عورتیں بوڑھی ہو جاتی ہیں، ساس بن جاتی ہیں، وہ بہوؤں کو اگر ان کے دل میں شرافت نہیں ہے تو دبانے کی کوشش کرتی ہیں، سازشیں کرتی ہیں، جھوٹی شکایتیں کرتی ہیں۔ ارے سوچو کہ وہ بھی ایمان والی ہے، اس کا دل دکھانا، اس کی آبرو کو نقصان پہنچانا کعبہ کو گرانے سے بدتر ہے، کعبہ کو گرانے سے بڑا گناہ ہے۔ اپنے گھر میں جس مہمان کو رخصت کر کے لائی ہو اور جس سے تمہاری نسلیں چلیں گی، اس کی عزت تمہاری عزت ہے، اس کی آبرو تمہاری آبرو ہے، اس کی راحت تمہاری راحت ہے، اس کا سکون تمہارا سکون ہے۔ اس کو عزت سے رکھو گی تو تمہارے یہاں اچھی نسلیں تیار ہوں گی، اچھے انسان تیار ہوں گے، اچھے افراد تیار ہوں گے۔ اچھا بتائیے کہ اگر ساس سسر نے بے وجہ ناجائز بہو کو ستایا، اس کا دل دکھایا، اس کے دل سے آہ نکلی، بد دعا نکلی، اس گھر میں سکون رہے گا بھائی؟ جس گھر میں کعبہ کو گرانے والے مجرم رہیں گے وہ گھر سکون سے رہے گا؟ اور اگر بیٹا اور بہو یہ سمجھیں کہ یار اب تو یہ ساس سسر ناکارہ ہو چکے ہیں، اب کیوں ان کو ہم ڈھوئیں اور ان کی آبرو سے کھیلیں، ان کو رسوا کریں، ان کو ذلیل کریں، تو یہ کعبہ کو گرانے کے جیسے مجرم ہے۔ اب جس گھر میں کعبہ کو گرانے والا مجرم رہے گا اس گھر میں اللہ کی رحمت نہیں آئے گی، سکون نہیں آئے گا۔ لہذا بھائیو باہر نہ جائیے، دنیا کی کیا سازشیں ہیں، کیا فتنے ہیں، اور یہاں کی تنظیمیں کیا کر رہی ہیں، حکومت کیا کر رہی ہے، اپنے کو ہم دیکھیں۔ اگر ہم اپنی ذاتی زندگی کو ٹھیک کر لیں گے انشاءاللہ تو ہمارا گھر میں اللہ کی رحمت کے پھول برسیں گے، اللہ تعالیٰ کی نصرت کے، اللہ کی مدد کے، اللہ کی رحمت کے کیا پھول برسیں گے، جس سے اللہ راضی ہوگا، جس سے اللہ کیا ہے راضی ہوگا۔ اس کی خوشی کا کوئی اندازہ دنیا کا انسان نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا بھائیو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہونے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی رضا والے کام کرنے ہیں۔ اللہ راضی ہوں گے تو انشاءاللہ ہر حال میں ہمیں خوش رکھیں گے، ہمیں آبرو سے رکھیں گے، ہمیں عزت سے رکھیں گے، ہماری مشکلات کو حل کریں گے، ہمارے مسائل کو حل کریں گے، اور ہمیں انشاءاللہ دنیا آخرت میں سرخرو فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے اکٹھا ہونے کو، کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ تو بھائی اتنا یاد رکھیں گے کہ اللہ سے مانگنا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اور جن اعمال سے آپ راضی ہوتے ہیں ان کی ہم سب کو توفیق اور ہمت عطا فرمائیے۔ ٹھیک ہے، دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الأولى۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ مولا کریم ہم سب کے اکٹھا ہونے کو، کہنے سننے کو قبول فرمائیے، کہنے سننے میں اخلاص نصیب فرمائیے، دونوں جہان میں ہر خیر ہم سب کے لیے مقدر فرمائیے، ہر شر سے، ہر گناہ سے، ہر جرم سے ہم سب کو محفوظ فرما دیجیے۔ مولا کریم پوری امت پر رحم فرمائیے، عالم اسلام پر رحم فرمائیے، عالم اسلام کی مشکلات کو دور فرما دیجیے، ہمارے فلسطینی بھائیوں پر رحم فرمائیے۔ مولا کریم ان کے شہداء کو قبول فرما لیجیے، ان کے بیماروں کو یا اللہ شفا عطا فرما دیجیے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دیجیے، جو بیچارے بے لباس ہیں، بے خوراک ہیں، بے ٹھکانہ ہیں، مولا کریم ان سب کو خیر و خوبی کے ساتھ بسا دیجیے، ہر خیر ان کے لیے مقدر فرما دیجیے۔ مولا کریم ملک شام، ملک مصر اور اطراف کے تمام مسلم ممالک، عرب ممالک، عالم اسلام اس وقت عجیب بحران سے دو چار ہیں، مولا کریم امت مسلمہ پر، عالم اسلام پر اپنی خاص رحمت نازل فرما دیجیے، حکمرانوں کو دینی حمیت و غیرت نصیب فرما دیجیے، اپنے فرائض کے تئیں ان کو بیدار فرما دیجیے۔ مولا کریم ہم سب کو اپنی رضا اور مرضیات کے لیے قبول فرما لیجیے، ہماری اور ہماری نسلوں کی، ہماری قوم کی بہترین تربیت فرما دیجیے۔ مولا کریم ہماری مسجدوں کو، مدرسوں کو، خانقاہوں کو، دینی مراکز کو آباد فرما دیجیے۔ مولا کریم اس ملک میں امن و امان قائم فرما دیجیے، امن پسندوں کو غالب فرما دیجیے، شر پسندوں سے ہم سب کی، پوری امت کی اور امت کے تمام اساسوں کی حفاظت فرمائیے۔ مولا کریم مرنے تک، موت تک ہم سب کو دین و ایمان پر قائم فرمائیے، پوری امت کی جان مال عزت آبرو دین و ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ الہ العالمین ہم سب کو اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لیجیے، خاص
خاص بندوں کی شان و صفات عطا فرما دیجیے، دنیا آخرت میں ان کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے۔ الہ العالمین اپنے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبول دعاؤں میں اور اپنے تمام برگزیدہ بندوں کی دعاؤں میں ہم سب کو، پوری امت کو شریک فرما لیجیے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔